جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وامدی صاحب کے ساتھ براہ راست سوال اور جواب کی نشست میں خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں۔ علی شہباز صاحب ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں، مائک انمیوٹ کریں اور سوال کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ استاد محترم، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بدعت اور سنت کے فرق کو کیسے ملحوظ خاطر رکھا جائے، کیونکہ بسا اوقات ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ بدعت بھی عملی تواتر اور علمی تواتر کی شکل اختیار کر لیتی ہے، تو اس میں اس فرق کو کیسے ملحوظ خاطر رکھا جائے، یہ میرا بدعت اور سنت کا فرق۔ ایسی کوئی بدعت کبھی وجود میں نہیں آ سکی جس نے عملی تواتر کی صورت اختیار کر لی ہو۔ عملی تواتر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر کوئی چیز دین کی حیثیت سے پیش کی جا رہی ہے یا اختیار کی جا رہی ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے زمانے میں مسلمانوں کا علم، پورا علم اس کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے۔ میرے علم میں کوئی ایک بدعت بھی نہیں ہے جس کو مسلمانوں کا پورا علم قبول کرتا ہو، تو پہلے ہی مرحلے پر وہ رد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر بالفرض مان لیجئے کہ پورا علم ہی گمراہی کو اختیار کر بیٹھا ہے تو ہماری پوری علم کی تاریخ بھی محفوظ ہے، عہد بعد اس پر ایک نظر ڈالیں گے، ہر دور کی تاریخ محفوظ ہے۔ ہم قبل تاریخ میں پیدا ہونے والی امت نہیں ہے، چنانچہ یہ بالکل متعین طریق پہ معلوم ہو جائے گا کہ کون سی بدعت کب پیدا ہوئی ہے۔ اس وقت بھی اگر آپ مجھ سے جو بڑی بڑی بدعتیں رائج ہیں ان کے بارے میں پوچھیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، تاریخ کے لحاظ سے بتا سکتا ہوں، اور اسی وقت بیٹھے ہوئے بتا سکتا ہوں کہ ان میں سے کون سی بدعت کس سن میں کہاں پیدا ہوئی، ان میں سے ہر چیز کی تاریخ محفوظ ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ وہ تاریخ کے کسی دور میں سامنے آ گئی اور معلوم نہیں ہو رہا تو اوپر چلے جائیں گے۔ صحابہ کے دور میں کیا اس کا کوئی نشان ملتا ہے؟ تو یہ تینوں مراحل ہیں جن سے گزرنے کے بعد کسی چیز کے سنت ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے پورے اطمینان کے ساتھ وہ چیزیں جن کو سنت قرار دیا گیا ہے، میں نے اس کی ایک فہرست اپنی کتاب میزان کے شروع میں بنا دی ہے، ان کو اختیار کریں، ان پر عمل پیرا ہوں۔ بدعت کے بارے میں متعین طور پر اگر کوئی سوال پیدا ہوا ہے تو ضرور پوچھیے، ہم آپ کو بتا دیں گے کہ یہ بدعت کب پیدا ہوئی، اس کی تاریخ کیا ہے، اور اس کو لوگوں نے کس استدلال کے ساتھ اختیار کیا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر ایک مزید چیز یہ ہے کہ جن لوگوں نے بدعتیں اختیار کی ہیں وہ بھی کبھی اس کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ رسالت مآب کے زمانے سے اسی طرح چلی آ رہی ہے۔ وہ اس کے لیے اس طرح کا استدلال کرتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے، محبت سے کر رہے ہیں، عقیدت سے کر رہے ہیں، اس طرح کا استدلال کرتے ہیں۔ تو یہ امت، اس کا علم پوری طرح روشنی میں، اس میں ادنا درجے میں کوئی تردد نہیں، جس طرح قرآن مجید کے بارے میں نہیں ہے اسی طرح سنت کے بارے میں بھی نہیں ہے۔ جو اختلافات عام طور پر پیدا ہوتے ہیں وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے بارے میں ہے، یعنی جو دین آپ نے ہم تک پہنچایا اور جو قرآن و سنت کے ذریعے سے پہنچا ہے اس پر خود آپ کا عمل کیا رہا۔ تو وہ ظاہر ہے کہ ایک بالکل تاریخی چیز ہے، اس میں بعض چیزیں بہت اچھے طریقے سے منتقل ہو گئی ہیں، بعض کے بارے میں بحثیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ چیزیں ہمارے لیے ازدیاد ایمان کا باعث بنتی ہیں، نیکی کو اختیار کرنے میں اچھے رویوں کا باعث بنتی ہیں، وہ دین کے کانٹینٹ کا حصہ نہیں ہے، ان سے نہ دین میں کوئی اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی۔ جی واضح۔ اچھا ہم سب اس میں ایک اطلاقی سا سوال ہے کہ اجماع جو ہمارے ہاں ماخذ دین سمجھا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ نے لکھا بھی ہے کہ یہ ایک بدعت ہے جو داخل کر دی گئی ہے، اللہ کے دین میں صرف قرآن و سنت ہے، تو اب اجماع ماخذ دین ہے، اس کے اوپر بھی پوری امت کا اجماع ہے، تو بدعت کو تو ایک طریقے سے پوری امت نے اختیار کر لیا یہاں پہ۔ یعنی اجماع کو اختیار کیا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ کب اختیار کیا گیا، کب لوگوں نے اس کو اپنایا، اور خود اجماع کے بارے میں کبھی مسلمان امت متفق ہوئی؟ یہ آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے امام احمد بن حنبل نے یہ تبصرہ کر کے رد کر دیا کہ اجماع کا تحقق ہی ممکن نہیں، اس میں بے شمار بحث ہیں، اس کی بھی پوری تاریخ محفوظ ہے۔ بالکل ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں۔ فیضان خان صاحب سوال کیجیے گا۔ فیضان صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔ سوال اجماع و تواتر سے لے کے ہی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو، جیسے آپ نے بتایا کہ رفع دین آپ کے لیے ایک نفلی عبادت ہے، اور ایک چیز مجھے بہت اچھے سے سمجھ میں تب بھی آئی جب اسواد اور علقامہ کو عمر رضی اللہ عنہ نے کریکٹ کروایا، جب تطبیق کر کے کوئی چیز ہوتی ہے نا رکوع کے لیے، اس کے لیے انہوں نے وہ چیز کے لیے صحیح کر دیا، بٹ رفع دین نہیں کروایا۔ ایسی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ان کے بیٹے کو صحیح کروایا تطبیق کے لیے، بٹ رفع دین کے لیے نہیں کروایا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ اذان اور اقامہ، اگر آپ کوفن پریکٹس کو دیکھیں تو وہاں پہ ڈبل اقامہ ہو رہا ہے، وہاں پہ اذان الگ طرح سے ہو رہی ہے، اور اگر اپن مدینہ کی پریکٹس دیکھیں تو وہاں پہ اقامہ سنگل طریقے سے آ گیا۔ اور اگر اپن مجاہد اور ابراہیم نخعی کی روایت کو دیکھتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ رولرز نے اقامہ کو سنگل کر دیا۔ تو اس میں آپ کا کیا رائے ہے؟ کیا اقامہ اصل کیا ہے؟ اصل ایک ہے، یہ ڈبل ہی ہے؟ تو اس میں کیا چیز ہے آپ کا اختیار؟ اذان اقامت دوروں کے بارے میں نے اپنی کتاب میزان میں بتا دیا ہے کہ اس کے الفاظ مقرر کر دیے گئے ہیں۔ یہ بات کہ وہ دہرائی جائے یا کسی جملے کو 3 مرتبہ 4 مرتبہ کہا جائے یا اور بھی بعض چیزیں ہیں، یہ حالات کے لحاظ سے آپ پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ پہلے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں نماز روز پڑھنی ہے، اذان روز دینی ہے، مختلف حالات میں دینی ہے۔ کبھی اس میں ایسے ذرائع ہوں گے کہ ہم پورے محلے تک پہنچا دیں، بلکہ اب ایسے ذرائع ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر کے بغیر بھی ہم چاہیں تو گھر گھر تک اس کو پہنچا دیں۔ اور کسی زمانے میں حالات الگ تھے، تو ان سب چیزوں کا لحاظ کر کے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ کہ کچھ چیزیں متعین کر دیں، کچھ کو لوگوں کے اختیار پر چھوڑ دیا۔ تو اقامہ کو آپ نے دہرانا ہے یا اس کو اسی طرح کہنا ہے جس طرح کہ اذان میں چیزیں دہرائی جاتی ہیں یا ایک سے زیادہ مرتبہ کہی جاتی ہیں، وہ آپ کے اختیار پر ہے۔ حالات کے لحاظ سے آپ اسے اختیار کر سکتے، قبول کر سکتے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جس کو سمجھانے کی صحیح کی گئی ہے کہ ہماری نماز میں یا اس طرح کے عبادات میں اختیاری حصے کو لازمی حصے سے الگ سمجھ لینا چاہیے۔ جی بالکل واضح ہے۔ عمیر یوسف، آپ سوال کیجیے گا۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نے کہا ایک میرا کویسچن ہے اور دوسرا میں اپنی انڈرسٹینڈنگ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جو میں پچھلی دفعہ کویسچن پوچھا تھا اس کے آنسر میں جو مجھے سمجھ آیا وہ کیا ٹھیک ہے؟ تو غام صاحب نے کہا تھا کہ موت کا جو وقت ہے وہ احوال اور ایونٹس کے لحاظ سے مقرر ہے، ان کا رجحان ہے سے۔ اور سر مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، کیونکہ ہم دیکھیں تو جاپان اور چائنا میں ایوریج جو ایج ہے وہ 90 پلس ہے اور پاکستان میں 60۔ تو کیا یہی وجہ ہے جو یہ ایج ڈفرینس ہمیں ملتا ہے؟ اگر ایسا نہ ہو، اگر تو ڈیٹ کے حساب سے ہو پھر تو ہمیں یہ ڈفرینس ملنا نہیں چاہیے۔ ایسا تو پھر یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان سے زیادہ محبت ہے جاپان اور چائنا والوں سے۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے، جو سوال میرا وہ یہ ہے کہ جیسے رمضان آ رہا ہے تو اہل سنت جو لوگ ہیں ان میں جو افطاری کا وقت ہے وہ ابھی دن کھڑا ہوتا ہے اور وہ افطاری کر دیتے ہیں۔ تو مجھے یہ تھوڑا ڈاؤٹ لگتا ہے اس چیز میں، کیونکہ مغرب اور عشاء اور فجر ان میں جو امام ہے وہ اونچی آواز میں قرات کرتا ہے، اور جو دن کی نمازیں ہیں ان میں آہستہ زبان۔ تو کیا یہ پھر مغرب کی اذان نماز ہم یہ دن میں پڑھ رہے ہیں تو یہ غلط ہے، کیونکہ تھوڑا رات ہو تو وہ صحیح ہے؟ جی واضح۔ جاپان اور چینیوں سے اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں جو تاکید فرمائی ہے وہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ قرآن میں نقل ہو گئی ہے۔ یعنی روزے تو سنت میں جاری کر دیے گئے تھے، لوگ اسی کے مطابق رکھ رہے تھے، لیکن کچھ سوالات پیدا ہوئے۔ قرآن مجید نے ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے روزے کے پورے قانون کو موضوع بنا لیا ہے۔ اس میں یہ الفاظ آ گئے ہیں کہ اتم الصیام الی اللیل، رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ یہ تک کے الفاظ ہیں۔ اس کو سمجھنے میں لوگوں کی 2 رائیں بن گئیں۔ ایک یہ کہ رات تک کا مطلب یہ ہے کہ بس جب سورج غروب ہو گیا تو رات آ گئی، اور دوسرے یہ کہ رات تک چونکہ کہا ہے تو ذرا 10 منٹ کے بعد جب تاریکی چھا جائے اس کو رات سمجھنا چاہیے۔ اس طرح کے معاملات میں جس چیز پہ اطمینان ہو جائے اس کو اختیار کر لیں۔
یہ کوئی لڑنے جھگڑنے کی چیزیں نہیں ہوتی. میرے نزدیک پہلی رائے ہی صحیح ہے، میں اسی پر عمل کرتا ہوں، اور مسلمانوں کی زیادہ بڑی تعداد نے اسی کو اختیار کیا ہے. ہم بھی جب اپنی اردو زبان میں یہ تعبیر اختیار کرتے ہیں تو اس سے یہی مراد ہوتی ہے. تاہم میں کسی دوسرے کی تقلید کرنا یہاں ضروری نہیں سمجھتا. دنیا میں بعض چیزیں جزوی نوعیت کی ایسی ہوتی ہیں جو محتمل الوجہین بھی رہیں تو اس سے کوئی قیامت نہیں آ جاتی. آپ کا جس چیز پر اطمینان ہو گیا آپ اس کو اختیار کر لیں. رہی پہلی بات، تو میں نے اپنا رجحان بیان کر دیا کہ میں اجل سے یہ مراد لیتا ہوں. اس کے بہت سے شواہد قرآن مجید میں بھی ہیں. اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کا اطلاق بھی کر کے دکھایا جائے، تو اطلاق کے معاملے کی میں کوئی خاص ضرورت نہیں محسوس کرتا. آپ اگر جاپانیوں پر یا کسی اور پر کر کے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کا اختیار ہے، آپ اس کو جیسے چاہیں قبول کریں یا رد کر دیں. جی واضح ہے. محمد قاسم. غامی صاحب، میرا سوال ہے کہ کرپٹو ٹریڈنگ اور فیوچر ٹریڈنگ میں ٹریڈنگ کی ٹائپ ہوتی ہے سی ایف ڈی اور فیوچر، جو کہ زیرو سم ٹریڈنگ ہے. تو کیا شریعت زیرو سم ٹریڈنگ کی اجازت دیتی ہے کہ نہیں؟ کائنڈلی اس میں آپ گائیڈ کر دیجیے گا. جی اس پہ ہمارے تفصیلی جوابات ان ٹرانزیکشن کی نوعیت کو متعین کر کے ہماری ویب سائٹس پہ موجود ہیں. غامدی صاحب اصولی جواب پچھلے دفعہ بھی دے چکے ہیں، ہر دفعہ دیتے ہیں. کاروباری معاملات میں کیا چیز ہے جو دیکھنے کی ہے، اطلاقی جو ٹرانزیکشنز کے موڈ ہیں ان میں ہمارے جوابات موجود ہیں، آپ کو لنک مل جائے گا. آگے بڑھاتے ہیں. محمد قاسم صاحب سوال کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. غامدی صاحب، میرا ایک دوست مجھ سے کچھ مشورہ لے رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ پہلے آپ سے مشورہ لے کر اسے بتا دوں. میرا ایک دوست ایک ملٹی ریلیجیس اسکول قائم کرنا چاہتا ہے، جہاں ابتدائی جماعتوں میں بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے اپنے مذہب کی بنیادی دینی تعلیم دی جائے، اور آخری جماعتوں میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ کمپیریٹیو ریلیجن اور ایتھنزم کی بنیادی تعلیم دی جائے. تو غامدی صاحب، اس ملٹی ریلیجیس اسکول کے کانسیپٹ کے بارے میں آپ کا کیا مشورہ ہے؟ جزاک اللہ. آپ لوگوں کی تعلیم کا جو بندوبست چاہے کر دیں، بس چند بنیادی چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے. ایک یہ کہ بچوں کو ان کی عمر کے کسی ایسے مرحلے میں جب کہ وہ ابھی رائے قائم کرنے کے قابل نہیں ہوئے انتشار میں نہیں ڈالنا چاہیے. جو طریقے ہمیشہ سے انسانی تجربے سے گزرے ہیں وہ یہ ہے کہ والدین یا قریبی اعزاء اقربا، بزرگ، ابتدائی اساتذہ جو کچھ خود سمجھتے ہیں وہاں سے شروع کر دیتے ہیں. دیانتداری کا تقاضا بھی یہی ہے. بچوں کو پہلے جو کچھ ہم یعنی والدین، اعزاء اقربا یا جن کے سپرد بچے کیے گئے ہیں، جو کچھ ہم سمجھتے ہیں وہ بتائیں گے. اس میں جب وہ راسخ ہو جائیں تو اس کے ساتھ جو ضروری زبانیں بچوں کو سیکھنی چاہیے ان کی تعلیم دیں گے. زبانیں کس لیے سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ انسان علم کا ابلاغ انہی سے کرتا ہے. وہ ہر قوم کے حالات کے لحاظ سے سیکھی جاتی ہیں. زبانیں سکھائیے ان کو، اس کے ساتھ ان کو ہنرمند بنانا چاہیے. ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی ہنر کو سیکھنے کی صلاحیت رکھی ہے. ہنرمندی کا ایک پہلو ریاضی کی تعلیم بھی ہے. تو ہنرمند بنائیے. اس طرح کی تعلیم جب آپ ایک خاص سطح تک دے دیں تو اس کے بعد پھر کمپیریٹیو ریلیجنز کو دیکھنے کا موقع آتا ہے. میرے خیال کے مطابق 12 سال کی براڈ بیس وسیع بنیاد تعلیم سے پہلے اس طرح کے مضامین کو باقاعدہ پڑھانے کا آغاز نہیں کرنا چاہیے. یعنی باقاعدہ تعلیم میں تو یہی طریقہ ہے. اب رہ گئے انفرادی معاملات، تو انفرادی معاملات فرد کے لحاظ سے ہوتے ہیں. بعض بچے بڑے غیر معمولی طور پر ذہین آپ کو مل جائیں گے، وہ پہلے بھی کوئی چیز سیکھ لیتے ہیں. تو تعلیمی ادارہ عمومی معاملات کو پیش نظر رکھ کے قائم کیا جاتا ہے. اس کے بارے میں نے اپنی رائے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. جی واضح ہے. فیروز کریم صاحب. السلام علیکم محمد صاحب. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بنی اسرائیل میں ایک کے بعد دیگر رسول بھیجے، تو یہاں آپ رسول سے نبی مراد لے رہے ہیں، جبکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ آپ کا استدلال یعنی اس پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
کوئی معلوم رسول ہمیں حضرت موسیٰ کے بعد یعنی حضرت عیسیٰ تک نہیں ملتا۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ حضرت الیاس جو تھے وہ رسولوں میں تھے، اور حضرت یونس کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہے کہ وہ بھی ایک رسول تھے بنی اسرائیل میں سے، جنہیں دوسرے قوم کی طرف بھیجا گیا۔ تو اس کی مجھے تھوڑی وضاحت چاہیے تھی۔ جزاک اللہ۔ جی، حضرت یونس کے معاملے میں اسی طریقے سے حضرت الیاس کے معاملے میں تو ہم جانتے ہیں کہ وہ اس دور کے ہیں جب آہستہ آہستہ بنی اسرائیل کو مرکز بنایا جا رہا تھا، اور ابھی دائیں بائیں کی قوموں کی طرف بھی رسالت کا سلسلہ جاری تھا۔ جیسے سیدنا ابراہیمی کے زمانے میں سیدنا لوط بھی ایک پیغمبر کی حیثیت سے تھے۔ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل پر ساری توجہ مرتکز ہو گئی، نبوت بھی بتدریج انہی کے لیے خاص کر دی گئی۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ کے بعد اور سیدنا مسیح سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، ان کے حالات کو پڑھنے کے بعد، بائبل میں بھی ان کی چیزیں دیکھنے کے بعد بالکل متعین ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہی تھے، رسالت کے منصب پر وہ فائز نہیں ہوئے۔ خود قرآن مجید نے جس اسلوب میں حضرت مسیح کا ذکر کیا ہے اس سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ تو بعض چیزوں میں استدلال فہوائے کلام سے ہوتا ہے، چنانچہ میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا۔ آپ کی رائے اگر مختلف ہو تو آپ اس کے دلائل کی بنیاد پر اس کو قبول بھی کر سکتے، اختیار بھی کر سکتے، اس کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں۔ جی واضح ہے۔ ڈاکٹر پرویز صاحب سوال کیجیے گا۔ پرویز بزدار صاحب، انمیوٹ کیجیے مائک۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب، آپ کی تفسیر میں ایک بات سمجھنے کے لیے رہنمائی چاہتا ہوں کہ سورہ الاعراف کی آیت 32 میں جہاں زینت اللہ کے زینت کو اپنے عمومی مفہوم میں لیا ہے، حالانکہ سیاق میں واضح ہے کہ زینت یہاں مجرد لباس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور ایک دوسری جگہ پہ بھی جیسے سورہ البقرہ میں جہاں فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا، اس میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ آپ خفتم کی شرط کے بغیر بھی اس کو عمومی افراتفری پر بھی اس کا اطلاق ٹھیک سمجھتے ہیں۔ تو اس کی ذرا رہنمائی فرمائیے کہ آپ کس طرح سیاق میں ایک چیز ہوتے ہوئے آپ زینت کو اور ان الفاظ کو عموم میں لے رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ سیاق کو متعین کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا، یعنی ہم بعض اوقات ایک متعین صورتحال پر تبصرہ کرتے ہیں لیکن ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ معاملے کو اٹھا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا بچہ آپ کے پاس آیا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ تم ہمسایوں کے ہاں جا کر اس طرح سے شرارتیں کرتے ہو۔ اب اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ دیکھو، شرارتیں کرنا یہ بڑی سوچی سمجھی چیز ہونی چاہیے کہ کہاں کرنی ہے کہاں نہیں کرنی۔ تو اب یہ دوسرا جملہ محض ہمسایوں کے ساتھ شرارتوں کے لیے خاص نہیں رہا، بلکہ اس میں ایک تعمیم کے ساتھ ہدایت بیان کر دی گئی ہے۔ وہاں پر بھی صورتحال یہی ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کو آپ پڑھیے تو وہاں وہ تخصیص کسی طرح قائم کی نہیں جا سکتی۔ پیچھے بات یہ ہے کہ تم لوگ اپنی زینتوں کے ساتھ مسجد میں آیا کرو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ان لوگوں سے یہ پوچھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو زینتیں اپنے بندوں کے لیے نکالی ہیں ان کو حرام کس نے کر دیا۔ تو یہ جملہ اپنے در و بس سے بتا رہا ہے کہ اب معاملہ صرف لباس تک محدود نہیں رہا۔ اس طرح کی چیزوں کو تفاہم سے سمجھا کرتے ہیں، محض سیاق کا لفظ سن کر اس کو پیچھے نہیں دیکھ لیا کرتے۔ کسی جملے کی ساخت کیا ہے، بات کیسے کی جا رہی ہے، اس کا در و بست کیا ہے، اس کی شان کلام کیا ہے، یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے آیت کو پڑھیے، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ سب زینتیں پیدا ہی اپنے ایمان والے بندوں کے لیے کی ہیں، تو وہاں کیا صرف لباس زیر بحث ہے؟ اور کیا لباس ہے جس کے بارے میں یہ کہنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے کہ وہ صرف ایمان والوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ وہ پوری بات ہی اٹھا دی گئی ہے اوپر، یعنی ایک خاص سیاق سے اس کو شروع کیا گیا ہے اور پھر تعمیم کے انداز میں آگے بنیادی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کی صحیح کرنی چاہیے۔
دوسرا سوال کیا تھا؟ ایک تو زینت تو ان خفتم میں جو آیا ہے کہ جی وہ وہاں پر نمازیں جمع کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن خفتم کی شرط وہاں پر وہ دوسرا اصول ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کی علت دیکھنی چاہیے. اس کی علت کیا ہے، اس کا ریشنل کیا ہے. وہ ریشنل 10 دوسری چیزوں میں بھی پایا جائے گا. حکم کا اس پر اطلاق کریں گے، اور یہ اطلاق میں نے نہیں کیا، یہ رسول اللہ نے کر دیا تھا اور سمجھا بھی دیا تھا. میں نے صرف اس کو بیان کیا. جی بالکل واضح ہے. عبد الرافع صاحب اگر آواز پہنچ رہی ہے تو سوال کیجئے، اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. السلام علیکم. میرا سر تھوڑا سا کمپیوٹرائز سمپل سا سوال ہے. لائک کہ ہم فوریکس ٹریڈنگ میں ایک ریئل بائنگ سیلنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک اور قسم ہے اسی فوریکس کی کہ بائنری ٹریڈنگ کے نام کی ایک ٹریڈنگ ہے جس میں ہم صرف پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز خرید و فروخت نہیں کر رہے ہوتے. تو اس سے ہم کیا یہ جائز ہے؟ جی یہ جو اطلاقی معاملات ہیں ان پر یہ جو جدید ٹرانزیکشن کے نئے طریقے ہیں ان پہ لکھی ہوئی آرا ہماری موجود ہیں، آپ الگ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ تک پہنچا دیں گے. وہاں پہ آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ شہزاد صاحب سوال کیجیے گا، مائک انمیوٹ کریں. So you have said that success in the hereafter depends mainly on tazkiyah al-nafs. Why then oneness of God is also made central to human nature? Does belief in one God directly shape our moral values? How does polytheism affect our moral intuition? جی دین کا مقصد اگر تزکیہ ہے تو پھر ایک تزکیہ کا مطلب ہے پاکیزگی. یہ پاکیزگی آپ کو ہر چیز میں اختیار کرنی ہے، علم میں بھی اور عمل میں بھی. علم کی پاکیزگی میں وہ سب چیزیں زیر بحث آتی ہیں جن کو ہم توحید شرک کی بحثوں میں دیکھتے ہیں، بدعت سنت کی بحثوں میں دیکھتے ہیں. یعنی علم پاکیزہ ہونا چاہیے، اس میں آلودگی نہ ہو. اور جو ہمارے اخلاقی وجود کی پاکیزگی ہے وہ ظاہر ہے کہ انسان کا حادثہ اخلاقی خود اس کی رہنمائی کر دیتا ہے. اس کے ساتھ بدن کی پاکیزگی اور خور و نوش کی پاکیزگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم بنا دیا ہے. تو اس چیز کو سامنے رکھ کر پورے دین کو سمجھ لینا چاہیے. ناظم خان صاحب سوال کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت ہمارا سوال یہ تھا کہ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جو میجر اسکول آف تھاٹ ہیں، جیسے آپ نے میزان میں اپنے اصول اور یہ بتائے ہیں کہ کس طرح کیا اصول ہیں سمجھنے کے، دین کے کیا سورسز ہیں، تو کیا یہ کوئی لنک یا کوئی آرٹیکل یا کوئی بک یا یہاں پہ آپ بتا سکتے ہیں کہ جو میجر اسکول آف تھاٹ ہیں ان کے اصول کیا ہیں سمجھنے کے، اور کیا اس پر میرا خیال ہے کہ بہت سی گفتگویں ہم نے کی ہیں. مثلا سلفی منہاج کیا ہے، وہ کس طریقے سے چیزوں کو سمجھتے ہیں. عام طور پر ہمارے ہاں روایتی علم کس طرح سے چیزوں کو دیکھتا ہے، تو وہ آپ سن لیجئے. ان میں اگر آپ کی تشفی ہو گئی تو اچھی بات ہے، اگر کوئی چیز ایسی ہو جو جزواً آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ کفایت کر جائے. جی بالکل ٹھیک ہے. کچھ کتابیں بھی ہیں، جیسے ابھی مولانا عمار خان ناصر کی کتاب ہے قرآن و سنت کا باہمی تعلق، اور میزان کے توضیحی حواشی، اس میں انہوں نے سامنے رکھ کے جو باقی لوگ ہیں ان کا استدلال بھی بیان کیا. آگے بڑھاتے ہیں. عبید ندوی صاحب سوال کیجئے. السلام. وعلیکم السلام. جی استاد، مجھے وہ تخلیق پر میں آپ کی لیکچر سن رہا تھا، تخلیق انسان پر، تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ کا جو مکالمہ ہوا فرشتوں سے کہ میں انسان کی تخلیق کرنے جا رہا ہوں، تو وہاں پر یہ بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ تخلیق، جب انسان کی تخلیق پر اعتراض فرشتوں نے کیا تو وہاں پر یہ بات کہی کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں جو فساد پھیلاتی ہے. تو اس سے یہ نتیجہ میں کیا جا سکتا ہے کہ پہلے سے انسانی مخلوق موجود تھی، بعد میں کسی وجہ سے اسے مٹا دیا گیا اور پوری تخلیق دوبارہ شروع. جی واضح، یعنی تخلیق کے بارے میں جو مکالمہ ہوا اس میں فرشتوں کا تبصرہ یہ بتاتا ہے کہ شاید انسان پہلے سے موجود تھے، انہی کے خصائص کو سامنے رکھ کے فرشتوں نے کہا. یہ سوال ہے. اس طرح کی جب بھی کوئی چیز سامنے آئے تو پہلے اس کلام پہ غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے وہاں اتنی بات نہیں کہی، وضاحت کی ہے کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں
جس کو میں زمین کا اقتدار دوں گا۔ فرشتوں نے، ایک عاقل مخلوق ہے فرشتے، فوراً یہ سمجھا کہ صاحب نظرہ نشرہ قوت ہے خطرناک، اگر اقتدار دیا گیا تو پھر تو یہ اپنے ارادہ و اختیار کو غلط استعمال کرے گا، نتیجے کے طور پر فساد پیدا ہوگا۔ تو یہ عقلی استدلال ہے جس انہوں نے بات سمجھی ہے، اس میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ خیال کیا جائے کہ پہلے سے کوئی مخلوق فساد برپا کرتی رہی ہے۔ تاہم قرآن مجید نے بتایا ہے کہ جنات بھی موجود تھے اور جنات کو بھی ارادہ و اختیار دیا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ جنات کے احوال دیکھنے کے بعد بھی ان کی یہ رائے بن گئی ہو کہ جہاں ارادہ و اختیار یا اقتدار ہوتا ہے وہاں اس کا سوء استعمال بھی ہوتا ہے اور اس سے فساد بھی پیدا ہوتا ہے۔ جی، ان کا بالکل واضح ہوا، وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ السلام علیکم۔